شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاۃ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فادعوا الی الصلاۃ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد فی اولی و اوسطی و آخری کلامنا۔ میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے بہت دنوں کے بعد حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا ہوں۔ میرا جو سلسلہ وار عنوان چل رہا تھا تخلید عورت اور اس کا مقام اسلام کے تحت، بہت ساری اس کے تعلق سے میں نے باتیں آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ حالات حاضرہ کے تحت کچھ تاخیر ہوئی، کیونکہ جو ہے حالات بہت نازک تھے، اس بنا پر جو ہے حاضر ہونے میں جو ہے تاخیر ہوئی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، پچھلی ایپیسوڈ میں عبادات کے تعلق سے اور مجموعی عبادت کے تعلق سے بات رکھ چکا ہوں۔ آپ اسی ضمن میں عبادت کے پہلو میں نماز کا نمبر آتا ہے، اس لیے میں آج مناسب سمجھتا ہوں کہ نماز کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اس پر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ نے اپنے کلام پاک میں کئی مقامات پر نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ میں نے آیت کریمہ کا ارشاد فرمایا، واقیموا الصلاۃ، یعنی نمازوں کو قائم کرو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں نہیں کہا کہ نمازوں کو پڑھو۔ پڑھنا اور چیز ہے، قائم کرنا اور چیز ہے۔ انسان کوئی چیز جو ہے، کوئی کام جو ہے کرنے لگتا ہے تو اس کام کو کرتے 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 چلا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ قائم کرو۔ کوئی کام دل میں آیا کرا، دل میں آیا نہ کرا، یہ جو ہے اس کے ماتحت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نمازوں کو قائم کرو، سرے نو سے، پہلے سے اصل سے ازل تک قائم کرو۔ اللہ نے یہ قرآن مجید کے اندر نماز کے تعلق سے فرمایا۔ نماز کے تعلق سے کئی جگہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو میں نے جو احادیث نبیہ ارشاد فرمایا، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا، اللہ اکبر، قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، اللہ سے گر گڑاتے اور جو ہے وہ مسئلہ حل فرما لیتے بہرکیف۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، نماز اللہ کے نزدیک مقبول ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ سب سے افضل اور اہم عبادت نماز ہے، جو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہو۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ فرمایا نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک
نماز میں ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست استفادہ کے لیے اللہ رب العزت کے اوامر کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں سب سے اہم اور بنیادی عمل نماز ہے۔ یہ نماز کی تعریف ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ نماز کی تعریف میں چند کلمات آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو آئیے کہ نماز کے فرائض کو ہم جان لیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو اور نوجوانوں، نماز کے اندر جو ہے 17 فرائض ہیں۔ مجھے آج مختصر طور پر جو ہے چند باتیں کہنا ہے، بس نماز کے تعلق سے عورتوں اور مردوں کے درمیان فرق بھی بتانا ہے۔ تو نماز کے 13 فرائض ہیں، جو 7 نماز کے باہر ہے، اسے جو ہے شرائط نماز کہتے ہیں، اور 6 جو نماز کے اندر ہے وہ ارکان نماز کہتے ہیں۔ تو نماز کے باہر جو 7 ہے، جو شرائط نماز کہتے ہیں، وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ وہ ہے بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپانا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف منہ کرنا، نمبر 7 نیت یعنی نماز کا ارادہ کرنا۔ یہ تمام آپ کو در مختار حدیث سے ملیں گے۔ تو دوستو اور بزرگوں، جو پہلی شرط میں بدن کا پاک ہونے کا مطلب بدن کا ہر قسم کی نجاست حقیقی و حکمی سے پاک ہونا اور باوضو ہونا ضروری ہے، اور اس کا مراد ہے باوضو ہونا چاہیے۔ اور جو چھٹی شرط ہے سطر کا چھپانا، اس سے مراد بدن کا جتنا حصہ چھپانا ضروری ہے وہ سطر کہلاتا ہے۔ چنانچہ مرد کو ناف سے لے کر گھٹنوں تک اور عورت کو چہرہ اوپر اور نیچے سے دونوں ہتھیلی اور دونوں پیروں کے سوا تمام بدن کو ڈھانکنا فرض ہے۔ یہ در مختار کی حدیث ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، نماز کے اندر کے فرائض جسے ارکان نماز کہتے ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلا جو ہے تکبیر تحریمہ کہنا، تکبیر تحریمہ کہنا۔ دوسرا جو ہے قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ تیسرا جو ہے قرات یعنی قرآن شریف کا پڑھنا۔ چوتھا جو ہے رکوع کرنا، اور 5واں ہے دونوں سجدے کرنا، اور چھٹا جو ہے قاعدہ یعنی آخر نماز کے آخر میں اتحیات کی مقدار میں بیٹھنا۔ یہ جو 6 ارکان نماز ہو گئے جو اندر کے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اگر شرائط نماز کے اندر کوئی کوتاہی یا باقی رہ گئی، مثلا بدن کے پاکی میں وضو ناقص ہو گیا، تو آپ کی نماز جو ہے ناقص ہو جائے گی۔ یہاں پہ سجدہ سہو وغیرہ نہیں ہے، آپ جو ہے آپ کو دوبارہ وضو کر کے نماز میں جو ہے داخل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ارکان نماز میں 6 ارکان نمازوں میں سے کوئی ایک رکن باقی رہ گیا، تو اسے جو ہے سجدہ سہو کر کے پوری نماز پورا کر لے سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، عورتوں کے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟
مردوں کے لیے جو ہے ہاتھ کو جو ہے ناف سے اوپر باندھنا ضروری ہے، اور عورتوں کے لیے جو ہے